سیکیورٹی کونسل کے اندر غزہ سیز فائر کی ریزولوشن پاس ہونے کے باوجود وہاں پر جنگ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 76 فلسطینی اسرائیل حملوں کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ یہ حملے رفح کے اندر بھی ہوئے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ رفح میں آپریشن فل فلیجڈ تو سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن رفح کے کچھ علاقوں میں اسرائیلی کارروائی ضرور ہوئی ہے، کوئی ایئر اسٹرائک ہوا ہے جس کے نتیجے میں کچھ ہلاکتیں وہاں پر ہوئی ہیں۔ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 76 killed in Israeli attacks in last 24 hours۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر کوئی رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ غزہ کے اندر جینوسائیڈ اسرائیل نے کمٹ کی ہے۔ تو وہ جو آفیشلز ہیں یو این کے جنہوں نے یہ رپورٹ سبمٹ کرائی ہیں، ان کو تھریٹس دی جا رہی ہیں۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر وہاں سے سامنے آ رہی ہے، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے آج کہا ہے، البانیز نام ہے ان کا، یہ بڑی زبردست یونائٹڈ نیشنز کے اندر انہوں نے کام کیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ تو انہوں نے آج انکشاف کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میں نے یہ رپورٹ کیوں پیش کی ہے۔ الجزیرہ ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ البانیز presented a report to the United Nations Human Rights Council in Geneva on Tuesday in which she said there were reasonable grounds to believe genocide had been committed against Palestinians in Gaza۔ اب دیکھیے ان کے الفاظ دیکھیے کہ I do receive threats, nothing that so far I considered needing extra precautions, pressure, yes, and it doesn't change either my commitment or the results of my work, she said according to the Reuters news service۔ تو وہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو لوگ سچ بول رہے ہیں تو ان کو تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ناؤ مین وائل 2-3 بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے جو چیف ہیں اسماعیل ہانیہ، یہ پہنچے ہیں ایران، اور ایران میں ان کی ٹاپ آفیشلز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، انکلوڈنگ سپریم جو لیڈر ہیں ان کے آیت اللہ خامنائی، ان کے ساتھ، اور وہاں پر حماس نے بڑی وکٹری اپنی قرار دیا اس ریزولوشن کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اسرائیل اب مکمل طور پر دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ صہیونی فورسز جو ہیں، زائنسٹ فورسز جو ہیں، انہوں نے کوئی ایک آبجیکٹو اپنا ابھی تک حاصل نہیں کیا، سوائے معصوم لوگوں کو مارنے کے انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ وہاں پہ ملیٹرلی اور اسٹریٹجیکلی انہوں نے کوئی ایک بھی آبجیکٹو حاصل نہیں کیا۔ ساتھ میں ایران نے اپنی کمٹمنٹ کا پھر سے اناؤنس کیا ہے کہ مکمل طور پر ان کے ساتھ ہیں ہم بھی، اور پورا کا پورا ایکسس آف ریزسٹنس ان کے ساتھ ہے حماس والوں کے ساتھ۔ المانیٹور خبر لگا رہا ہے کہ ایران ری ایشورز حماس آف کنٹینیوڈ سپورٹ ایز ہانیہ وزٹس تہران، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ خامنائی ہیلڈ ریزسٹنس گروپس a network of regional militant organizations fighting Israel for their exceptional resilience, which he described as a truly magnificent phenomenon according to a readout from the meeting published on his official website۔ اچھا، انہوں نے یہ جو باتیں کی نا کہ ہمیں ایکسیپشنل ابھی تک وکٹری نصیب ہوئی ہے وہاں پر غزہ کے اندر، حماس والوں نے کہا ہے، تو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اپنے ملٹری کے سورسز کے حوالے سے کہ یہاں پر کوئی ملٹری سلیوشن ایسا ہوگا نہیں، ڈپلومیٹک سلیوشن ہی نکالنا پڑے گا۔ ان کی ملٹری کہہ رہی ہے، اب وہاں پر ان کا جو میڈیا ہے وہ لکھنا شروع ہو گیا ہے کہ یہاں پر کوئی ہمیں مکمل وکٹری نہیں مل سکتی، اور جن علاقوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کھدیڑ کے باہر نکالا ہے حماس کو، دے کین ایزیلی کم بیک، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان علاقوں کے اندر ایزیلی وہ آ جائیں گے۔ اصل میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حماس کبھی ان علاقوں سے گئی نہیں ہے بیسیکلی۔ نارتھ کے اندر بھی کیونکہ لڑائی ہو رہی ہے آپ دیکھیں، اور سینٹرل غزہ کے اندر بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے بارے میں اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارا مکمل کنٹرول ہے، لیکن ان دونوں علاقوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں ابھی بھی، اس کا مطلب ہے کہ ان کا مکمل کنٹرول ہے نہیں، اور اب یہ خود کنفیس کر رہے ہیں کہ وہ ان علاقوں میں ایزیلی واپس بھی آ سکتے ہیں، اسی لیے ڈپلومیٹک سلیوشن ضروری ہے۔ یہ ذرا یروشلم پوسٹ کی یہ اتنی بڑی خبر دیکھیے کہ IDF sources reveal this is what Israel needs to end Gaza-Lebanon wars۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں absent a plan for managing Gaza, the IDF believes Hamas can still return to areas where the IDF previously achieved operations control۔ وہ کہتے ہیں آ سکتے ہیں، واپس آ جائیں گے دوبارہ ان علاقوں میں جہاں پر ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں ابھی ان علاقوں کے اندر ہم کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ واپس اس جگہ پہ آ جائیں گے دوبارہ سے۔ اور وہ کہتے ہیں there will be no resolution of the war in Gaza, no resolution,
and Lebanon without one or more diplomatic agreements, IDF sources said on Wednesday. Diplomatic यहाँ पर हल चाहिए, मिलिट्री हल नहीं है. हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, ये बस हो गई भाई, इतना हमने इतना बखेड़ा क्रिएट कर दिया, लेकिन विक्ट्री मिलना मुश्किल नजर आ रही है. डिप्लोमेटिक सोर्सेज को ही आपको देखना पड़ेगा, उनकी फौज कह रही है. The IDF believes it has significant military achievements on both fronts, but that diplomatic moves by the political echelon will be necessary to translate those military wins into long-term progress and stability. Diplomatic यहाँ पर हल चाहिए, military हल कोई मुमकिन नजर नहीं आ रहा लॉन्ग टर्म के लिए. बल्कि आप देखिए इसमें वो इजीली का वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं, कहते हैं एब्सेंट अ स्टेबल प्लान फॉर मैनेजिंग गजा पोस्ट वॉर द IDF believes that Hamas can easily, ये हाईलाइट किए हैं, can easily still return to areas where the IDF previously achieved operational control as occurred with Shifa Hospital in northern Gaza. ये 6 महीने के बाद इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो तो आसानी के साथ दोबारा यहाँ पर यानी आ जाएंगे, कोई मसला नहीं उनके लिए, हमास वालों के लिए. और वहाँ से इस्माइल हानिया कह रहा है कि इन्होंने कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया. तो आप देखें इस्माइल हानिया की जो बात है, हमास के पॉलिटिकल चीफ की जो बात है, उसको इजरायली खुद कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा ही है. अभी तक हमें कोई सिग्निफिकेंट किस्म की कामयाबी हासिल नहीं हुई, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही चाहिए यहाँ पे. अच्छा, मीनवाइल हिजबुल्लाह की तरफ से हमले जो हैं मुसलसल जारी थे 7 अक्टूबर से लेकर. यहाँ पर मैं ज़्यादा बात बीच में करता नहीं रहा हूँ क्योंकि जो दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन पे बात करते रहे, लेकिन ये आपको बता दूँ हिजबुल्लाह के हमले बंद नहीं हुए. 7 अक्टूबर से लेकर वहाँ से मुसलसल हमले उनके हो रहे हैं बॉर्डर के एरियाज़ के अंदर, ख़ासतौर पर किरियात शमोना और बॉर्डर के जो दीगर इलाके हैं इसराइल के, वहाँ पर ज़्यादा टारगेट करते रहे इनके मिसाइल, और रिसेंटली ये हमले बढ़ गए हैं. अच्छा, आखिर में थोड़ा सा रफा ऑपरेशन के हवाले से बात कर दें. उनके जो लोग हैं वो अभी तक कह रहे हैं हम रफा ऑपरेशन करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो कह रहे हैं कि पहले हमने इन लोगों को सेटल करना है. कोई 16-17 लाख जो लोग वहाँ पर रहते हैं, तो उनको पहले हमने सेटल करना है. उसको सेटल करने के लिए जगह कौन सी होगी, कोई सेंट्रल गजा में दोबारा भेजेंगे, नॉर्थ गजा में भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, वहाँ पर आर्जी तौर पर लॉजिस्टिक्स के इश्यूज होंगे क्योंकि वहाँ पर टेंट सिटी बनाने पड़ेंगे जिनके अंदर फील्ड हॉस्पिटल्स भी होंगी, सारा कुछ होगा. तो वो बनाने में इजराइल कह रहा है कि बड़ा टाइम भी लग जाएगा और उसमें रिसोर्सेज भी कंज्यूम होंगे. तो ये उनके लिए मेन फैक्टर है जिस वजह से वो कह रहे हैं कि अभी तक रफा में घुसे नहीं है. वहाँ पर जो गालांट उनका डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के अंदर गया हुआ है, तो वो वहाँ पर दूसरी बातें कर रहा है. वो कह रहा है स्टेजेस में हम रफा ऑपरेशन करेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इस तरह से वो वहाँ पर इस तरह का आइडिया फ्लोट कर रहा है. लेकिन द मेन थिंग इज दैट इमीडिएट सीज फायर की रिजोल्यूशन पास हुई पड़ी है और दुनिया इनको देख रही है. अगर इन्होंने यहाँ पर ये जंग बंद नहीं की तो शायद इससे भी सख्त किस्म के जो मेजर्स हैं वो आने वाले दिनों में इनको फेस करने पड़ सकते हैं. अब देखना यह है कि अमेरिका इनकी यूएन की सीज फायर की रेजोल्यूशन के बाद भी किस हद तक मदद करता है. यकीनी तौर पर उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन देखना यह है कि अमेरिकन ये रिस्क उठाते हैं या नहीं उठाते.